تین اہم چیزوں پہ عمل کرتا ہے تو ڈھیروں اجر ڈھیروں ثواب وہ حاصل کر سکتا ہے۔ جی ہاں، توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، آج میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ آج میں اس عاشرے کا تذکرہ کروں گا جس عاشرے کی میرے اللہ نے قسم قرآن میں اٹھائی۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ نے اس عاشرے میں تین بڑی اہم چیزیں رکھی ہیں۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 حج، نمبر 3 قربانی۔ میں آج ان تین چیزوں پہ بات کروں گا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، 9 روزوں کا اہتمام کرتا ہے، یقیناً وہ بندہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں، لیکن حدیث مبارکہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ اہتمام کرتا ہے، اللہ اس روزے کی برکت سے اس کے پچھلے سال کے اور اس کے اگلے سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 2 حج۔ دیکھیں جی، فریضہ حج بڑے مقدر والے لوگ ہیں وہ جو اس وقت الحمدللہ مکہ معظمہ پہنچ چکے ہیں۔ بہت سارے ممالک سے مسلمان اس وقت فریضہ حج ادا کرنے کے لیے حرم میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑے مقدروں والے ہیں، اللہ نے انہیں چنا ہے۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ اب یہ حج کی سعادت جو ہے، سنیے اس پہ حدیث سناتا ہوں میں، حج ہو یا ہو عمرہ، حج ہو یا ہو عمرہ، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جو بندہ حج کا ارادہ لے کر یا عمرے کا ارادہ لے کر گھر سے نکلتا ہے، حج کا ارادہ لے کر یا عمرے کا ارادہ لے کر، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جب وہ بندہ گھر سے نکلتا ہے اور راستے میں وفات پا جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے وہ بندہ، ابھی وہ حرم میں پہنچا نہیں، ابھی اس نے بیت اللہ کا نظارہ کیا نہیں، ابھی اس نے حجر اسود کو بوسہ دیا نہیں، مقام ابراہیم کے سامنے اس نے نفل پڑھے نہیں، ابھی وہ مطاف میں بیٹھا نہیں، حتیم کعبہ میں ابھی اس نے سجدے کیے نہیں، صفائے مروہ میں ابھی دوڑا نہیں، راستے میں وفات پا گیا۔ وہ حج کا ارادہ رکھنے والا تھا یا تھا عمرے کا ارادہ رکھنے والا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ادخل الجنہ، ایسا شخص جب اللہ کی پاک بارگاہ میں پہنچے گا اس کی پیشی نہیں ہوگی، اس کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ اس کو حکم ہوگا کہ ادخل الجنہ، کہ جلدی کر آج جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی اس کو حکم دیا جا رہا ہے، کوئی حساب نہیں، کوئی پیشی نہیں، میرے نبی نے فرمایا اس کی جنت کا اسے ٹکٹ دیا جائے گا، بھی جا جنت میں داخل ہو جا۔ اور نمبر 3 پہ جی قربانی، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اب قربانی کیا ہے؟ یوم النحر 10 ذی الحجہ کو کہا گیا، یعنی جس دن ہم قربانی کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس دن کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی پیش کرنا، یعنی اس دن کا سب سے بڑا عمل جو اللہ کے ہاں مقبول ہے وہ ہے اللہ کی پاک بارگاہ میں قربانی کا پیش کرنا۔ الحمدللہ یہ حرمت والے دن اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، اور اللہ نے قرآن میں اس حرمت والے دنوں کا تذکرہ کیا۔ خالق کائنات نے فرمایا والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، ایک رات نہیں، 2 رات نہیں، ولیال عشر، اللہ نے پورے عشرے کی قسم کھائی۔
تو یارو جس عاشرے کی قسم خود خدا کھا رہا ہے تو اس عاشرے کا کیا مقام ہوگا، کیا رتبہ ہوگا؟ کیا ہمیں یہ عاشرہ غفلت میں گزارنا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ عاشرہ دنیا داری میں گزار دینا چاہیے؟ نہیں، ہمیں یہ عاشرہ اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے، اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ ہمیں یہ عاشرہ اللہ کی پاک بارگاہ میں تاکہ ہمیں اللہ کا قرب ملے۔ تو سامعین محترم، اللہ نے اس عاشرے کی قسم کھائی، والفجر، فجر کی قسم، والیال عشر، اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ ہمیں اللہ راتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں جو حضرات اس وقت فریضہ حج ادا کرنے گئے، اللہ ان کا قبول فرمائے اور اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، دعا ہے اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری آج کی حاضری اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔